اس کا اپنا ایک امپیکٹ ہے. تو اس کو بھی ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک فیئر انالیسز کمپیریزن کرنا ہے تو اس کا بھی امپیکٹ آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا. ساری چیزیں انہوں نے, اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ریسنٹلی آئی ایف ایف نے جو کہ پروجیکٹڈ تھا کہ جی جو گروتھ ہوگی وہ پچھلے سال کی 2021 کی 6% تھی اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ سسٹین کرے گی. دے ہیو آلریڈی پروجیکٹڈ آئی ایم ایف نے کہ اٹ ول بی ڈکلائن ٹو 2.7. تو 3 دن پہلے آپ نے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کا اسٹیٹمنٹ بھی پڑھی ہوگی کہ 1/3 آف دی گلوب ول بی ان سیریس ریسیشنری پرابلم ڈیورنگ دی ایئر 2023. تو آبویسلی پاکستان از نو ایکسیپشن. تو کچھ چیزیں جو فیکچولی کل مس اسٹیٹ کی گئی میں اس کو کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے اور آپ کو. پی ٹی آئی نے کلیم کیا کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ واز 7.6% آف جی ڈی پی ان فسکل ایئر 2018 جب پی ایم ایل این حکومت ختم ہوئی. دس از ٹوٹلی رانگ, فیکچولی انکوریکٹ. When government left that year, the fiscal deficit closed at 5.8%. It's a huge difference of 1.8%. Second, جو انہوں نے claim کیا کہ fiscal deficit was reduced to 5.5% of GDP by increasing taxes from 3.7 trillion to 5.5 trillion in a single year. حالانکہ یہ ان کا کل کا claim تھا. The truth is کہ 2019 میں جب fiscal deficit ایکچولی انہوں نے انکریز کیا ٹو 7.9%. وی لیفٹ اٹ 5.8. ان فسکل ایئر 19 دے ایکچولی انکریز ٹو 7.9. اور جو وہ ٹیکس انکریز کی بات کر رہے ہیں وہ ایکچولی دیر واز اے ریڈکشن. وی لیفٹ اٹ ایٹ 3,843.8 بلین, لیٹس سے 3,844. دے ایکچولی ریڈکشن اینڈ دا نمبر فائنل جو کہ ریکنسائلڈ ہے, فائنل ہو چکا ہے, انہوں نے اپنے ان کے نمبرز میں بھی آ چکا ہے جو انہوں نے سروس دی ہے 3,828 یا 3,829 بلین کہہ لیں. تو اس میں بھی 0.4% کی جو ریڈکشن تھی. یہ علیحدہ بات ہے کہ آئی ایم شیور آپ نے اسکرین شاٹس سیو کی ہوں گی کہ کلیم یہ تھا کہ اگر آپ ہمیں الیکشن لے کے جتوا دیں تو ہم 1 سال میں ہم اس کو ڈبل کریں گے. پی ایم ایل این نے قریباً 5 سال میں ڈبل کیا ریونیو کلیکشن, ہم 1 سال میں ڈبل کریں گے. اور جو قریباً 4,000 ارب سے زیادہ نیچے تھا, آگے چل کے نمبر آپ سے شیئر کریں گے, وہ قوم سے وعدہ یہ کیا تھا کہ 1 سال میں ہم 8,000 ارب پہ لے جائیں گے. وہ دیٹ وعدہ کبھی وفا نہیں ہوا, بلکہ جاتے جاتے 42 مہینے بھی وہاں نہیں پہنچ سکے. تو ویل کمپیئر دی نمبرز آگے چل کے. نیکسٹ پلیز. انہوں نے کلیم کیا کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ نیچے چلی گئی 1.5% اینڈ انفلیشن روز ٹو 10.5%. اگین مس لیڈنگ اسٹیٹمنٹس بائی پی ٹی آئی. لیٹس گو تھرو نمبرس کیا تھے. دی اکنامک گروتھ جو تھی وہ 6.1% تھی ان فسکل ایئر 2018. اگر آپ کو یاد ہو, اپنا پلاننگ منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمارا جو پروویژنل فگر تھا وہ 5.8 تھا. اور انہوں نے آتے ہی اس کو سب سے پہلے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے ریوائز کر کے کہا جی وہ 5.3 تھا, 5.3. اس کے بعد انہوں نے کچھ عرصے کے بعد اس کو آہستہ آہستہ ریوائز کیا اور کرتے کرتے یہ خود 6.1% پہ. ہمارا یقین تھا کہ اٹ ول کراس 6%, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے پروویژنل ہوتا ہے, پھر ریوائز ہوتا ہے, پھر فائنل ہوتا ہے. تو وہ نمبر جو تھا ہمارا 6.1 اب انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا اگلے 2 سالوں میں, لیکن انیشلی قوم کو مس لیڈ کرنے کے لیے اس میں نمبر غلط دیا. اور ان کا جو اپنی گروتھ تھی وہ اپنا فسکل ایئر 19 میں اٹ ڈکلائن ٹو 3.12%. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ سیکنڈ ایئر میں تو اٹ واز نیگیٹو. اور اوور آل جو انفلیشن کی یہ بات کر رہے ہیں وہ ہماری جو تھی وہ 4.7 تھی in fiscal year 2018. That's where PMLN handed over the government. اور یہ انکریز ہو کے یہ 6.8% پہ گئی فسکل ایئر 2019 میں. اور اگر اولڈ بیس, اگر آپ کو یاد ہو, انہوں نے ایک اکاؤنٹنگ کو ری بیس کیا تھا, اکاؤنٹس ری بیس کیے تھے, نیشنل اکاؤنٹس. اس کی وجہ سے یہ 7.3 ہونی چاہیے تھی اگر پرانے نمبرز ہوتے, تو انہوں نے ری بیس کر کے وہ 6.8 پہ لے گئے. چلے, لیکن ان آئدر کیس کوئی پرفارمنس نہیں ہے اس میں, یعنی تباہی کی اور نیگیٹو ان کی پرفارمنس تھی. انہوں نے یہ بھی کیا کہ جی پی ٹی آئی نے 2018 میں ڈسکاؤنٹ ریٹ جو تھا وہ 325 بیسس پوائنٹس جو ہے انکریز کیا.
پی ٹی آئی گورنمنٹ نے جب چارج لیا تو پالیسی ریٹ جو تھا وہ 7.5 تھا. جب پی ایم ایل اے نے چھوڑا تو یہ 6.5% تھا. جب میاں نواز شریف نے چھوڑا اس وقت یہ 5.5% تھا. I'm talking June 2017. جب شاہد کاکا نوازی صاحب نے اپنا ٹینیور ہینڈ اوور کیا تو اٹ واز 6.5%. اور جب کیئر ٹیکر نے ہینڈ اوور کیا, بینگ فیئر ٹو پی ٹی آئی, میں یہ بھی کہہ سکتا 6.5 ہے, لیکن انہوں نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اس نے 7.5 کو کیا. یہ 7.5 کو 13.25 پہ یہ جولائی 19 تک لے گئے, اور اس کی انکریز 325 بیسس پوائنٹس نہیں تھی, یہ قریباً 5.75% یا 575 بیسس پوائنٹس کی انکریز تھی. تو اس لیے ان کی یہ سٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلے بھائی. یہ انہوں نے مختلف کل کچھ چیزوں کا کہا ہے کہ جی کلیم جو سٹیٹمنٹ تھی کہ پی ڈی ایم کیم انٹو پاور اینڈ پرائسز آف آٹا, الیکٹریسٹی, پیٹرولیم, ایٹیبلز, ٹومیٹو, گھی, لینٹلز آر آل ہیو انکریز 100 سے 200%. ہاں یہ ان پہ ضرور اپلائی کرتی ہے. اف یو کمپیئر, اس پہ آتے ہیں بعد میں 2018 ٹو 2022, دین یو سی کہ کتنی تباہی ہوئی. دوائیوں کی قیمتیں 300 سے 500% بڑھی. کوئی ایسی ایٹیبل چیز نہیں تھی جس کی دگنی نہ ہوئی ہو. ان پہ تو اپلائی کرتا ہے, لیکن ہم نے آپ کو اس حکومت نے جو اینڈ آف مارچ سے ٹیک اوور کیا اور اینڈ آف دسمبر تک, میں نے یہ نمبرز لے لیے, آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں. ویٹ کی قیمت میں اس قریباً 8 مہینے میں 33% اضافہ ہے. کوکنگ آئل میں 21% ہے. جو دال ہے مسور کی 19.5%, مارچ کی دال 35.8, گرام جو ہے 36.8, جو ٹماٹر ہیں 13.7%, پیٹرول 47, وہ بھی کٹسی جو پی ڈی ایم مان گئے تھے اور نہیں کیا, پھر ہم نے آگے اس میں بعد میں آتے ہیں. الیکٹریسٹی obviously went up to 50 euros, only 0.5%, اور ویجیٹیبلز گھی جو ہے 14.9%. نمبرز یہ ہیں, یو کین انڈیپینڈنٹلی چیک, لیکن انہوں نے کہاں سے نمبر 100 سے 200% کا کہا ہے. اٹ از سویپنگ اسٹیٹمنٹ وچ از ایکچولی اینڈ فیکچولی انکریکٹ. یہ بھی کہا کہ ہم نے جی 5.5 ملین جابس کریٹ کی ہیں. Now this is again not correct. The actual data shows جو آفیشیل ڈیٹا ہے کہ 3.2 ملین جاب جو ہے وہ ہر ٹرنور میں جاب اپرچونٹی کریٹ ہوتی ہیں, اور جو ٹوٹل جابس کریٹ ہوئی ہیں اکارڈنگ ٹو دی ڈیٹا اویلیبل بٹوین 2019 ٹو 2022 وہ 3.2 ملین ہے, 5.5 ملین نہیں ہے. اب میں آپ کو ذرا ان کے وہ لے کے چلتا ہوں جی, جو ریونیو اور جو ایگریکلچر کریڈٹ ہے, کمپیریزن آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنا ٹینیور ہم نے دیا ہے 2013-14. جب ہم نے ٹیک اوور کیا تو یہ ہمارا پہلا سال تھا, جو کہ 12-13 جو تھا قریباً 1946 ارب پہ ہم نے کلوز کیا تھا جب ٹیک اوور کیا. اس کو ہم پہلے سال میں 2255, پھر 2590, پھر 3113, پھر 3386, پھر 3844. دیٹس ویئر پی ایم ایل این گورنمنٹ ہینڈیڈ اوور دس ریونیو, جس کو کہتے تھے میں ایک سال میں 8000 کروں گا اور ڈبل کروں گا. اب آگے میں نے ان کے نمبر آپ کو دے دیے. پہلے سال میں نیگیٹو 3829, دوسرے سال میں مارجنل انکریز 3998, تیسرے سال میں انکریز ہوئی ہے 4745, اور چوتھے میں 6148, اور یہاں وہ چھوڑ کے چلے گئے. ہم چونکہ اس وقت 6 مہینے کے اس گورنمنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں اس فسکل ایئر کا. اس گورنمنٹ نے اس 6 مہینے میں فسکل ایئر جو ابھی 31 دسمبر کو ختم ہوا ہے آدھا 3429 ارب کلیکٹ کیا ہے, ایز کمپیئر ٹو ان کے جو پچھلے سال 6 مہینے تھے آخری جولائی ٹو دسمبر 2920 ارب تھا, وچ مینس کہ 17.5% کی گروتھ ایف بی آر نے دی ہے. دی اوور آل ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ فسکل ایئر 2023 کا جو ہے 30 جون 2023 تک وہ اس سال کا 7440 ارب ہے. اور ایگریکلچر کریڈٹ جو ہے وہ میں نے رائٹ سائڈ پہ دیا ہے. یہ ہم نے جب ٹیک اوور کیا تو یہ ہارڈلی اینی تھنگ تھا, لیکن پہلے سال میں 351, پھر 515, پھر 598, پھر 740, پھر 972, پھر 11, جو ہم نے 972 پہ چھوڑا. انہوں نے اس کو انکریز کر کے 1419 پہ لے کے گئے آخری سال تک. ہم نے ابھی 400 بلین کی اس میں انکریز آ کے اناؤنس کیے اس فسکل ایئر میں. فرام 1419 انشاءاللہ ویل ٹیک اٹ ٹو 1819 اپنا بلین روپیز انشاءاللہ, which is 1.819 trillion, with an increase of 400 billion in this fiscal year of this government. تو اگر آپ ان کا صرف 6 مہینے کا ڈیٹا لینا چاہیں تو میں نے پیش کر دیا ہے
کہ ان کے جولائی نومبر لاسٹ ایئر 5 مہینے کا آفیشیل ڈیٹا اویلیبل ہے, 6 کا بھی اویلیبل نہیں ہے, وہ ہے ان کا تھا 488 بلین اور ہمارا ہے 664, اس میں بھی 36% کا اضافہ ہوا ہے. نیکسٹ, یہ آپ کو ایف بی آر ریونیو ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی دکھا رہے ہیں. یہ بائی دی وے یہ ری بیسنگ کا شکار ہوئی ہے, یہ بھی ہمارا ڈبل ڈیجٹ تھا. اف یو ریکال تو ہمارا ڈبل ڈیجٹ تھا جب ہم نے چھوڑا ہے, لیکن چونکہ ری بیس ہو کے انہوں نے جی ڈی پی اوپر لے گئے ہیں تو آبویسلی پرسنٹیج وڈ کم ڈاؤن, لیکن اس کو اسی بیسس پہ کمپیئر کر لیتے ہیں. ہم نے 9% پہ نئے جو بیس ہے اکاؤنٹنگ بیس کے بیسس پہ بھی 9% پہ لیا اور قریباً 1% آف دی جی ڈی پی انکریز کی 9.8. یہ اس کو پہلے سال میں 8.7 پہ لے گئے, اس کے اپنے نمبرز ہیں ری بیسنگ کے بعد, دوسرے میں 8.4, تیسرے میں 8.5 اور جاتے جاتے جو آخری سال تھا 9.2. They still couldn't match our even percentage to revenue collection percentage to GDP. اسی طرح جیسے میں نے آپ کو ایگریکلچر کا میں نے آپ کو نمبر آلریڈی دے دیا ہے. اگلی سلائیڈ بیٹا. یہ ہے جی ٹریڈ ڈیفیسٹ, کیونکہ آبویسلی اٹ از اے سیریس پرابلم, اٹ از دا مین کمپوننٹ ان یور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. تو اس کو جب ہم نے 16.6 بلین جب ہمارا پہلا سال تھا تو ہم نے اس کو ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑا 30.9 بلین پہ, ایکسپورٹ مائنس امپورٹ. انہوں نے اسی 30 بلین کو 39.6 بلین پہ اپنے آخری سال میں چھوڑا, وچ مینس آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 9 بلین کے قریب اس میں ڈالر, 9 بلین ڈالر کے قریب انکریز کر کے ٹریڈ بیلنس ان کو چھوڑا. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وی اسٹارٹیڈ آف آپ کے سامنے ہے 3.1 بلین ڈالر, 2.85, 12.3, 19.2, جو ہماری ایک نیگیٹو ہمارے اوپر میسو کرٹیسزم کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ نے پہلے 3 سال میں کہ جی یہ 19.2 پہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہ لے گئے تھے. میں نمبر کو مانتا ہوں, لیکن اب انہوں نے جاتے جاتے یہ بھی 17.3 بلین کے اوپر چھوڑ کے گئے. اچھا, میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ضرب ازل لڑی, اس کو فائنانس کیا, رد الفساد لڑی, فائنانس کیا, انٹرنل سیکیورٹی آپریشنز کی, اس کو فائنانس کیا, اور اس کے علاوہ اپنے سیکیورٹی ریکوائرمنٹس کو پورا کیا. اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ جو قوم اور عوام کی پرابلم تھی لوڈ شیڈنگ 18 گھنٹے شہروں میں اور 20 سے 21 گھنٹے دیہاتوں میں, اس کو ختم کیا. وہ فری تو نہیں ہوتی. وی شوڈ ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وی وانٹ ٹو لیو ان اسٹون ایج اینڈ کنٹینیو ود 18 آورس لوڈ شیڈنگ. پھر ہمیں آخری 2 سالوں میں وہ 12 ہماری پروجیکٹڈ کیا تھی, وی ول ہیو ان دا فرسٹ 3 ایئرس 12 بلین اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہلے 3 سال, یعنی ایوریج 4 آپ وہ گن لیں, آپ کے سامنے ہے. پہلے تو 11 بلین پہ ہم نے پہلے 3 سال ختم کی, 3.1, 2.85. ہمارا 12 بلین کا ایسٹیمیٹ تھا کہ وی ول ڈو 12 بلین ان 3 ایئرز, ایوریج آف 4 بلین پر اینم. اگلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمیں وہ ایکسٹرا آرڈنری ایکسپینڈیچر کرنے تھے اور کرنے چاہیے تھے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے. جو آپ کی کیپٹل اکوپمنٹ امپورٹ ہو رہی تھی, جو آپ کی مشینری امپورٹ ہوتی تھی, اس کے لیے پیسے تو دینے تھے نا اپنی فارن چین سے. اس کی وجہ سے ہمارا بھی اٹ واز پروجیکٹڈ یہ 12.3 پہ گیا. ہمارا جو اوریجنل پروجیکشن تھی آتے ہی وہ ہماری قریباً 13 بلین کے قریب تھی آخری سال میں. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ڈیو ٹو یہ آل دیز سیکیورٹی آپریشنس اور ہماری جو ڈیولپمنٹ نیڈس تھی ایکسٹرنل پورشن, اس کی وجہ سے پھر یہ ایک انپریسیڈنٹڈ ہوا. لیکن یہ ایک چھوٹا سا کریڈٹ وہ لیا کرتے تھے کہ جی انہوں نے اتنا کر دیا, میں نے اتنا کیا, لیکن وہ بھی اس کو بالکل واش آف کر کے گئے ہیں اور 17.3 پہ کیا. واٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ, ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, دیکھیں ہمارا ملک جو ہے وہ ہماری مین پرابلم 2 ہیں, آگے چل کے دیکھیں گے. ٹوئن ڈیفیسٹ کنٹریاں, بجٹ فزیکل ڈیفیسٹ بھی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. فزیکل ڈیفیسٹ پہ پھر بھی ہم قابو پا سکتے ہیں, جی چلیں روپے چاہیے, اور فار ایکسٹرا جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وچ از آبویسلی دی ایکسٹرنل اکاؤنٹ, اس پہ آپ کو پرابلم ہے. آبویسلی یو ہیو ٹو آئیدر بورو اور موبلائز دی ایکسٹرنل ریسورسز ان فارن کرنسی. تو ہم نے اس کو میسیولی انڈر سرویلنس رکھا ہوا ہے اس گورنمنٹ نے. اور یہ گورنمنٹ نے اپنے پہلے 5 مہینے میں, ابھی آفیشیل فگر 5 مہینے کے اویلیبل ہیں, چند دنوں میں 6 مہینے کے آ جائیں گے اسٹیٹ بینک سے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 5 مہینے کا ٹل اینڈ آف نومبر 3.1 بلین ڈالر ہے. ان کا ڈبل سے بھی زیادہ تھا 7.2 بلین. اس میں آلموسٹ 57% کی ریڈکشن ہوئی ہے نا, وچ از اے گڈ سائن, کیونکہ اتنی آپ کی جو ہے ریکوائرمنٹ
کم ہوگی. جو 9-10 بلین کی بات ہو رہی تھی کہ اس سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا in the beginning of the year, that is well under control, and مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ کچھ 7-7.5 بلین میں شاید ہم اس سال کو کلوز کر سکیں گے. تو یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہمارا جو آخری سال تھا جو کہ ایک مین کرٹیسزم ہوتا تھا اور مین کریڈٹ لیا کرتے تھے وہ یہ تھا جی یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ آسمان پہ چھوڑ کے چلے گئے اور میں تو اس کو ہم مینیج کر رہے ہیں. اور ایک تو خود بھی وہ اسی طرح چھوڑ کے گئے ہیں. کوئی لوڈ شیڈنگ کے لیے امپورٹ اکوپمنٹ نہیں کی, کوئی سیکیورٹی پیمنٹس نہیں کی, کوئی ضرب عضب نہیں لڑی, کوئی رد الفساد نہیں لڑی. بتائیں قوم کو کہ جی میں نے کس جگہ پہ یہ 17.3% پہ میں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مس مینجمنٹ کی وجہ چھوڑا ہے. آگے چلیں جی. یا صحیح کہہ رہے ہیں پلاننگ منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کنزیومرزم. تو یہ ہے جی آپ کا ایکسپورٹس اور امپورٹس کے نمبرز بھی میں نے آپ کو پیش کر دی ہیں. یہ بھی مس اسٹیٹمنٹ کی جا رہی ہے کہ جی ہمارے زمانے میں بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس یعنی نیگلیجنس تھے ہم نے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی طرف. یہ ایسی بات نہیں ہے, میں بھی ایکسپلین کرتا ہوں, پہلے نمبرز دیکھ لیتے. وی اسٹارٹیڈ آف ان دا فرسٹ ایئر 25.1 بلین ڈالر کے اوپر, آپ کے سامنے نمبر ہے, اینڈ وی اینڈیڈ اپ 24.8 بلین. یہ سیکنڈ اینڈ اونلی کرٹیسزم جو ہمارے خلاف ہوتا رہا ہے کہ جی ایکسپورٹس نہیں بڑھائی. اوکے, ریزن بعد میں دیکھ لیتے ہیں. تو اس میں $300 ملین کا صرف فرق ہوا ہے. اور جب آپ 24.8 کو کمپیئر کریں گے اگلے آنے والے 3 سال سے, تو پہلے سال میں تو ان کی بھی 500 ملین ڈپ ہوئی 24.3 بلین. اس سے اگلے سال مزید ڈپ ہوئی 22.5 ملین اور بلین, اور اس کے بعد تیسرے سال میں یہ 25.6 پہ رفلی یہ ہمارے قریب آئے, اور چوتھے سال میں یہ 32.5 بلین کا نمبر ہے. لیکن یہ کائنڈلی ذرا غور ضرور کریں, اس کی مین وجہ یہ ہے کہ 400 بلین روپیز واز گیون ایز ٹرف فائنینسنگ ایٹ 1%, اینڈ انڈسٹری آلسو ایڈیڈ اپ 400-500 بلین. اگر آج ہم بھی کوئی 1,000 بلین یا 1 ٹریلین کی فیسلٹیز دے دیں انڈسٹری لگوانے میں, اور تو آئی ایم شیور کہ پرہیپس وی کین ہیو فردر امپرومنٹ. تو یہ ایک اسٹینڈ الون نہیں ہے. جہاں تک ہمارا اسٹیگنیشن ہے, اگر آپ کمپیئر کریں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ گلوبل کموڈٹی پرائسز شرنک, اور اس وقت پرابلم آ رہی تھی کہ ہمیں فائدہ بھی ہو رہا تھا. ہمیں مثلا ٹرمز آف ٹریڈ میں ہمارا جو پیٹرولیم پروڈکٹس ہیں تو وہ $20-25 کے قریب ایوریج جو مل رہی تھی ہمیں, جو آج ہم نے 100 کراس بھی کیا, اس ملک نے 130 میں بھی خریدی ہے, آج بھی 80 سے اوپر ہے, $80. تو ہمارا وہ جو پیریڈ تھا اس میں بیسک جو ریزن تھی اوپر نہ جانے کی وہ ٹرمز آف ٹریڈ تھی, وچ وائل ور ناٹ ہیلپنگ اس ان انکریزنگ ایکسپورٹس. کوانٹٹی زیادہ تھی. آپ کوانٹٹیز نکالیں 2017-18 کی ہمارے آخری سال کی اور 2013-14 کی جو, تو یو وڈ فائنڈ کہ کوانٹٹی زیادہ ہے, لیکن جو اس کی یونٹ پرائس ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ہم قریباً وہیں کھڑے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 10 جنوری 2017 کو IMF پروگرام میں obviously you are not supposed to give any subsidy or any, اچھا میں اس کو سبسڈی نہیں کہتا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے 3 مہینے سپٹمبر 2016 میں IMF ختم ہوا, ہم نے اکتوبر نومبر دسمبر میں پاکستان کی تمام ایکسپورٹ انڈسٹری کو انگیج کیا. وی ڈڈ ورکنگ کہ ان کے جو ایکسپورٹ آئٹمز ہیں اس میں کتنا گورنمنٹ ٹیکسز شامل ہیں, ان کی جو ان پٹس ہیں, تو وہ کسی کے 9.5 روپے تھی, کسی کی 10 تھی, کسی کی 11 روپے پر ڈالر کیلکولیٹ ہوتی تھی. I'm sure آپ کو یاد ہوگا وہ. اور 10 جنوری 2017 کو میاں نواز شریف صاحب نے ہماری کیبنٹ میٹنگ میں تمام پاکستان کی ایکسپورٹ ایسوسی ایشن کے ہیڈز کو بلایا, میں ان کے ساتھ تھا, اور اس پہ ہم نے 180 بلین روپیز کا ایکسپورٹ پیکج دیا. اور ان کو ہم نے کہا انہوں نے کہا جی ہمیں پہلے کیپچر کرنی ہے مارکیٹ, حالات بہت خراب رہے ہیں, اور وہ ہمیں آپ 5-6 مہینے دے. 1 جولائی سے آپ ہمیں اگر ہم منیمم 10% انکریز نہیں دیں گے تو آپ ہمیں یہ ریبیٹ نہ دیں. میں ریبیٹ نہیں کہہ رہا, اس کا ایکچولی حق ہے. ڈیوٹی ڈرا بیک ساری دنیا میں ایکسپورٹ کے جو ان پٹس ہوتے ہیں اس میں ڈیوٹی واپس ہوتی ہے یا ٹیکس واپس ہوتا ہے, جو بھی گورنمنٹ ڈیوز ہے. تو اس 180 بلین نے, جو کہ پھر شاید خاقان عباسی صاحب آیا اگست میں, اور میں ابھی دوبارہ فائنانس میں سے اوتھ لیا, تو 67 بلین اور ایڈ ہوا. اس وقت کامرس منسٹر ملک پرویز مرحوم بھی ساتھ تھے. انہوں نے مجھے کہا جی کہ انڈسٹری کرنچ میں ہے, آپ یا وہ کر لیں یا 10 روپے آرٹیفیشل سلائڈ کر دیں روپے کو, ان آئدر کیس اٹ ول میک اپ. میں نے کہا کہ
اس کے جو کانسیکوینسز ہیں نا وہ تو مہنگائی کا ایک طوفان ہے اور کسی پہ رکنا نہیں ہے. تو ادھر میں نہیں جاؤں گا. آئی ول ایگری ود یو another 67 with 247 billion rupees. You had 12.7% export growth in 2017-18. اگر ہم اسی ماڈل پہ چلتے تو آپ اس کے ساتھ 16 سال گزار سکتے تھے وداؤٹ کریٹنگ ہیوک ان پاکستان ان ٹرمز آف مہنگائی, جو کہ نہ ان کا تجربہ تھا, نہ سوچ تھی, نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی, اور جو آگے کھلا چھوڑ دیا روپے کو. سو میں اس کو کہتا ہوں مدر آف اکنامک ایولس, اور اس نے جو تباہی کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور وہ اور پھر انٹرسٹ ریٹ آپس میں اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے, وہ آگے جاتا ہے, پھر انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے ہیں, وہ اور آگے جاتا ہے, پھر یہ سائیکل چلتا رہتا ہے. سائیکل جو ہے انفارچونیٹلی دیٹ واز آن. تو دوسری طرف میں نے آپ کے امپورٹس کے نمبرز بھی دے دی ہیں کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ قریباً 12.3 بلین سے 12.1 بلین ہے, which is 5 months figure officially available from State Bank. اس میں 2% کی کمی آئی ہے, میں جو سامنے آپ کو نمبر دے رہا ہوں. بٹ ایٹ دی سیم ٹائم ہماری جو امپورٹس ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں قریباً 16.2% کی کمی آئی ہے, فرام 29.7 بلین ٹو 24.9 بلین. یہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی امپرومنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے آلریڈی, جو کہ قریباً 57% نیچے چلی گئی. تو اس کی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی کموڈٹی سپر سائیکل, ویلیو افیکٹ آف اوور والیوم افیکٹ, میسو ڈیویلیویشن, انلمیٹڈ تو نہیں تھی وہ, 400 بلین نمبر از اویلیبل ایٹ 1%. Obviously there is a fiscal cost of giving any such relief. تو یہ کرنے کے باوجود بھی جو ہمارے نمبرز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. جی اگلی سلائیڈ بیٹا. یہ جی جی ڈی پی گروتھ کی بات ہو رہی ہے, جو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے بڑی امپرومنٹ کی ہے, وہ کیا, یہ کیا. دس از ناٹ ٹرو. جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ایوریج جو ہے ہم نے 4.05 سے شروع کر کے 6.1% پہ ختم کی. میں آپ کو نمبرز بھی دے دیتا ہوں. ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی وہ ان ٹرمز آف ڈالرز وہ 244 بلین سے شروع ہو کے وہ قریباً 356 بلین پہ ہم نے آخری سال کلوز کیا تھا. اور جو ایوریج ہماری جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ہماری 4.05, اس کے بعد 4.06, 4.56, 4.61 اور پھر 6.1. اف یو ٹیک ایوریج تو ہماری 5 سال کی ایوریج گروتھ ہے 4.7%. ان کی اپنے جو ان کے 4 سال کی گروتھ ایوریج ہے 3.5% ایوریج اینول گروتھ. تو پتہ نہیں کس چیز کا کلیم کر رہے ہیں, میری سمجھ سے باہر ہے. آپ جی ڈی پی کی انکریز میں نے عرض کر دیا ہے, میں نے آپ کو ڈالرز نمبر ابھی بتایا ہے کہ وہ کتنے تھے, 244 سے 356. تو ہمارے 112 بلین ڈالر ہم نے جی ڈی پی میں اس میں اضافہ کیے ان ڈالر ٹرمز, اور انہوں نے اپنے پورے ٹینیور میں صرف 61 بلین کا اضافہ کیا, اور وہ بھی ری بیسنگ کے بعد. تو ایک ایٹ ون پوائنٹ اف یو ریکال, جس سیکنڈ ایئر میں جب ان کا نیگیٹو جی ڈی پی گئی تھی, پہلے انہوں کا 0.439%, پھر 1% پہ یہ چلے گئے ریوائز کر کے نیگیٹو 1%. اس سال انہوں نے اچھی خاصی کو 50 بلین کا ریڈکشن کر دی تھی جی ڈی پی کے سائز میں, اور اس کے بعد بھی ری بیسنگ ہوئی, بہت چیزیں ہوئیں. لیکن اوور آل میں کمپیئر کرتا ہوں ٹو بی فیئر ٹو دی کمپیریزن تھیری, ہم نے اپنے ٹینیور میں 112 بلین ڈالر جی ڈی پی اضافہ کیا, انہوں نے صرف 61 بلین کا اضافہ کیا. تو آپ پرسنٹیج لے لیں گروتھ کی, آپ جی ڈی پی کی انکریز ریئل نمبرز میں لے لیں, بوتھ آر دیئر. پر کیپٹا انکم بھی دیکھ لیں. پر کیپٹا انکم جو ہے وہ انہوں نے, ہم نے 1399 1389 سے 1768 میں لے کے گئے, which was 27.3% increase in our tenure. انہوں نے صرف اس میں $30 کا اضافہ کیا پر کیپٹل انکم میں 4 سال میں. وہ ان کا جو آفیشیل نمبر جو کلوز ہوا ہے $1798 پر کیپٹل انکم ہے پاکستان کی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ نمبر جو ہے دے آر آل ڈاکومنٹڈ آفیشیل, اور انہی کے زمانے میں موسٹلی نمبر جو ہے وہ فائنل ہو چکے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی اور کو ڈیل کر رہا ہے اس وقت اسٹیٹ بینک یا کوئی اور ادارہ. جی آگے چلیں. یہ جی انویسٹمنٹ پرفارمنس کہتے ہیں. جی ہمارے زمانے میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ لوگ بہت
پاکستان پہ بلینز انویسٹ کرنے کے لیے تیار تھے. دس از دی انویسٹمنٹ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی. یہ ہم نے جو آپ کو 2 چارٹ دیے ہیں, اس میں ہمارے ٹینیور میں 17.1% آف جی ڈی پی انویسٹمنٹ کو جو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی 15.1% ٹو جی ڈی پی ہے. دے آر اگین بیسڈ آن ایکچوئل نمبرز, میرے ذاتی نمبرز نہیں ہیں. جی اگلی سلائیڈ بیٹا. یہ اسٹاک مارکیٹ پرفارمنس ہے. آپ کو یاد ہوگا جس دن الیکشن کا رزلٹ ہوا تھا, پی ایم ایل این جیت گئی تھی, اس دن ہی ود ان ڈیز یہ 19,916 پہ جو اس دن 13 مئی کو جو مارکیٹ تھی اسٹاک مارکیٹ, اٹ روز ٹو آلموسٹ 22,930 پوائنٹس اس وقت ود ان فیو ویکس. لیکن جو ایکچوئل ڈفرینشیل ہے جہاں پی ایم ایل این نے کلوز کیا ہے مئی 13 سے مئی 18, اس کا جو فرق ہے وہ 22,930 انڈیکس میں اضافہ ہے اس کے یونٹس میں. جو ان کا اپریل یعنی 2018 سے اپریل 22 تک جو ان کا اس انڈیکس میں اضافہ ہے, جہاں سے انہوں نے ٹیک اوور کیا اور جہاں انہوں نے چھوڑا, وہ انہوں نے 42,425 پوائنٹس پہ لی اور 44,445 پوائنٹ پہ چھوڑی. جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے 4 سال میں اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 2020 جو ہے نمبر کا اضافہ کیا ایز کمپیئر ٹو 10 ٹائمز 22,930. ابھی میں ریسنٹلی ڈیولپمنٹل ریٹ ابھی ہوئی ہے, اور جو ڈیولپمنٹل ریٹ لسٹڈ ہوئی ہے جسٹ فیو ڈیز بیک, میں چیف گیسٹ تھا آن زوم فرام اسلام آباد. 100 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن آف پاکستان اسٹاک چینج ہیز ریڈیوس ٹو آلموسٹ $30 billion. Now this is to be looked into کہ یہ ہمارا نیٹ اسٹاک مارکیٹ, وہ اسٹاک مارکیٹ which became 5th in the world and best in South Asia. یہ آفٹر وی مرج آل دی 3 اسٹاک چینجز پہ فورن انویسٹمنٹ آ گئی, اور اس کے بعد اس نے پرفارم شروع کیا, اور یہ وہاں پہنچ گئی کہ جہاں یہ ایمرجنگ مارکیٹ میں بھی شامل ہو گئی, اور یہ 7 دنیا کی 5ویں بہترین اور ساؤتھ ایشیا کی بیسٹ یہ ڈکلیئر ہوئی. آپ کے سامنے یہ ساری جو پرفارمنس ہے وہ آپ کے سامنے ہے, آپ خود کمپیئر کریں. اور جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے یہ میں نہیں کوٹ کر رہا, یہ اسٹاک چینج کے جو اس وقت ان کے آفس بیئرز تھے, چیئرمین تھیں, ان کے پریزیڈنٹ تھے, یہ وہ کوٹ کر رہے تھے فگرز کہ جی $100 billion سے دی مارکیٹ کیپٹلائزیشن آف پاکستان اسٹاک چینج ہیز کم ڈاؤن ٹو آلموسٹ $30 billion. تو اٹس اے ہیوج اروژن. آگے چلے بیٹا. یہ ان امپلائمنٹ کا نمبر ہے, چونکہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے 5.5 ملین جابس کریٹ کیا, میں نے آپ کو ڈیٹیل دے دی ہے. 3.2 ہوئی ہیں. جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے, جو آفیشیل نمبرز جو ریلیز ہوتے ہیں, ہمارا پہلا سال 6 تھا, پھر 5.9%, پھر 5.8. ان کا پہلا سال 6.9, اور جو لیٹسٹ نمبر اویلیبل ہے آفیشیل وہ 6.3 ہے. تو وہ بھی ان کا کلیم جو ہے وہ انفارچونیٹلی درست نہیں ہے. آگے چلو بیٹا. یہ انفلیشن جو ہے, مہنگائی کی جو سی پی آئی ہے, کنزیومر پرائس انڈیکس, اس کی ایوریج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہمارے ٹینیور میں 5 سال میں جب ہم نے شروع کیا تھا, یہ قریباً پہلے 14-15 مہینے میں یہ 8.6% کے قریب پہنچی تھی, اور یہ لویسٹ جو ہے ہمارے سیکنڈ لاسٹ ایئر میں 2.9%. تو ہم ایوریج لے لیتے ہیں, ہماری ایوریج انفلیشن 5.1%, اور ہماری جو فوڈ انفلیشن تھی ہماری ایوریج وہ آپ کو لیفٹ پہ ہے 4.5%. ان کی ایوریج سی پی آئی واز 9.7%, اور ان کی ایوریج فوڈ انفلیشن از 11%. سو دیر آل آفیشیل اسٹیٹسٹکس, یو کین چیک کنفرم. اور ہمارے زمانے میں یہ جو فوڈ تھی وہ 2.1 پہ منیمم پہ چلی گئی. اگر آپ کو یاد ہو, جو ہمارا 2017 کا آئی وڈ کال پرابلی بیسٹ ایئر تھا, جب کہ میاں صاحب چند دنوں کے بعد پھر ڈسکوالیفائی ہوئے, وہ جو پوائنٹ تھا, وی ہیڈ دا لوسٹ انفلیشن قریباً 4.6. وی ہیز لوسٹ فوڈ انفلیشن 2.1. وی ہیڈ لوسٹ پالیسی ریٹ 5.5. وی ہیڈ لوسٹ ایکسپورٹ ری فائنانس آف پاکستان کی ہسٹری میں 40 سال میں 3%. لانگ ٹریڈ ٹرم فیسلٹی 3%. آئی مین یو بیسٹ اسٹاک مارکیٹ in the South Asia, most stable currency in South Asia. I mean, yeah, all these things are music.
ٹو دی ایئرز آف دی ویسٹرن ورلڈ. وہ میں آپ کو کچھ چیزیں یاد کراؤں گا کہ وہ کیا کہتی تھی دنیا اس وقت, لیکن ہماری بدقسمتی ہے دیٹس ویئر وی ہیو ریچڈ. آگے چلیں جی. یہ گلوبل کرنسی چونکہ اس وقت بہت انڈر ڈسکشن ہے کہ جی اس حکومت میں آ کے وہ رکا نہیں بلکہ یہ سلائڈ کرتا جا رہا ہے. اس میں کچھ حقیقت جو ہے آپ کو بیان کرنی ضروری ہے کہ اس جو کرنٹ پیریڈ ہے اپریل ٹو اینڈ دسمبر, اس میں جو اسٹرینتھ ہوئی ہے ڈالر کی, جو فیڈرل ریزرو نے انٹرسٹ ریٹس انکریز کی ہے, جو ڈیمانڈ ڈالر میں دنیا میں بڑھی ہے, اس کی وجہ سے جو مختلف نون کرنسیز ہیں, ٹرکی نے 4.6% ڈپریشیٹ ہوئی ہے اس کی کرنسی, یورو خود 11.1 ہے, یو کے اسٹرلنگ 28.6%, چائنیز 11.1%, بنگلہ دیش 13.2 اینڈ پاکستان 31.3. سو دے آر ہارڈ فیکٹس. لیکن اس میں اسپیکولیشن بھی ہے, اس میں حوالہ بھی ہے, اس میں ہنڈی بھی ہے, اس میں پاکستان کی ہارڈ ارنڈ فارن ایکسچینج جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری میں اسمگلنگ بھی ہے, جہاں ویٹ اسمگل ہو رہی ہے, جہاں فرٹیلائزر اسمگل ہو رہا ہے, جس کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں ود اوور ویلیوبل فارن ایکسچینج. وہ انفارچونیٹ ہے, بٹ دی لا انفورسنگ ایجنسیز آلریڈی آر آپریٹو. کسٹمز, ایف آئی اے بیک بائی انٹیلیجنس رپورٹس, کافی آپریشنز ہو رہے ہیں, یہ کنٹینیو رہیں گے جب تک یہ اسمگلرز کا جو ہے مافیا, اس کا ہم نیٹ ورک نہیں توڑیں گے. جی آگے چلیں. یہ ٹیکس ریونیو اور امپورٹ پرفارمنس کی ایک کمپیریزن ہے. ایز اے ایف بی آر ریونیو جو ہے ایز اے پرسینٹیج آف جی ڈی پی, تو یہ 9 پہ ٹیک اوور کیا, 9.8 پہ چھوڑا. انہوں نے پہلے سال 8.7 پہ لے کے 1.1% کمی کر کے پھر آگے جاتے جاتے 9.2 پہ چھوڑا. یہ نمبر جو ہیں بھی آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح پرسینٹیج آف امپورٹس ٹو جی ڈی پی 17% ہمارا تھا, ہم نے جو آخری چھوڑا 15.6 پہ تھا. انہوں نے جو اپنی امپورٹس کا نمبر چھوڑا 18.8% آف جی ڈی پی پہ چھوڑا. تو ڈسپائٹ آل دی کلیمس, فگرز آر ان فرنٹ آف یو, یو کین کمپیئر. آگے چلے بیٹا. یہ ہمارا ٹوئن ڈیفیسٹ ایز اے سیٹ کہ پاکستان ہیز دس سیریس کرونک پرابلم, وی ہیو ٹو اوور کم دس. اللہ کرے ہم جلدی اس بھنور سے نکلیں. دس از 75 ایئرس ہسٹری آف پاکستان آلموسٹ بارنگ فیو ایکسیپشن. تو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ آف پرسینٹیج ٹو جی ڈی پی ایوریج پی ایم ایل این ٹینیور میں 5.2 اور ان کے ٹینیور میں 7.2. ٹریڈ بیلنس ایوریج بلین ڈالرز میں ہمارا 22 بلین اور ان کا 29 بلین. یہ آپ کو جو نمبرز میں دے رہا ہوں, اگین دے آر آل ڈاکومنٹڈ, دے کین بی چیکڈ ان اکنامک سروے, اسٹیٹ بینک سے, دے آر آل آفیشیل نمبرز. سو وی آر جسٹ ریپروڈیوسنگ کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہمارا ایوریج 5.2 ہے, اس میں ان کا جو ہے وہ جیسے میں اس کے 7.2 کی ایوریج بنتی ہے. اسی طرح جو ہمارا 31% جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ڈیٹیریٹ ہو رہا تھا وہ پی ٹی آئی کے 31 ڈیٹیریٹ ہمارا جو ہے وہ 29 بلین, یعنی امپرومنٹ جو ہماری ہوئی ہے وہ قریباً آلموسٹ 31% امپرومنٹ ہے فرام 29 ٹو دا کرنٹ فگر. دی ٹریڈ ڈیفیسٹ امپرووڈ, وی ہیو گیون دا نمبرز from $17.4 billion to $12.8 billion during the first 5 months of the current fiscal year. میں نے عرض کیا 5 مہینے کے آفیشیل نمبرز اویلیبل ہیں. I don't want to just even guess or estimate the 6th number unless that is official. تو نمبر جولائی ٹو نومبر. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ امپروو 57%, یہ 7.3 سے یہ 3.1 بلین پہ ان دا فرسٹ 5 months. جی بیٹا نیکسٹ. یہ ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پرفارمنس ہے. وی آل نو کہ تھنگز آر ناٹ گڈ, اور اس میں مین جو ہماری پرابلمز آئی ہیں فلڈس کے بعد, وہ ہماری جو میجر کراپس ہیں خریف کراپس وہ ڈکلائن. کاٹن 24.6%, رائس 40%, شوگر کین 7.9%, میز 3%. Again, these numbers have been provided by the relevant government authorities. Despite global meltdown and internal devastating floods, value-added sectors are showing positive and satisfactory growth. وہ آپ کے لیے سامنے تھوڑے سے رکھے ہیں کہ کون سے ایریاز بہتر پرفارم کر رہے ہیں اس کے ان پرابلمس کے باوجود. ویئرنگ اپیرل از 51.98%. یہ ایز اے گروتھ ایز اے پرسنٹیج جولائی ٹو اکتوبر. یہ نمبر ابھی صرف 4 مہینے کے اویلیبل ہیں آفیشیل. میں آفیشیل نمبر صرف کوٹ کر. لیدر 6.96, کیمیکل 0.96, آئرن اسٹیل 1.26, فرنیچر 121.54 اینڈ ادر مینوفیکچرنگ 3.74. یہ گورنمنٹ کا جو ابھی انیشیٹیوز ہیں کہ ہم جمپ دیں, کک سٹارٹ کریں ایگریکلچر کو, تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا ہیوی قسم کا کسان پیکیج
پرائم منسٹر شہباز شریف نے اناؤنس کر چکے ہیں، اور اسی طرح کا ہم نے اپنے ٹینور میں 2015-16 فسکل ایئر میں آپ کو یاد ہوگا 351 بلین کا ایک پیکج دیا تھا. اس سے کافی ایگریکلچر میں اس پہ امپرومنٹ آئی تھی. انڈسٹریل سپورٹ پیکج بھی ہے، ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن میجرز بھی ہم لے رہے ہیں تاکہ ہم ان سیکٹرز کو ریوائیو کریں اور اس کو آگے لے کے چلیں. جی بیٹا آگے. پالیسی ریٹ میں آپ کو جنرلی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارا پہلا سال 10 تھا، ہم کو لاتے لاتے ٹل فسکل ایئر 2017 5.75 پہ یہ تھا، اور پھر یہ جو 2018 کا سال ختم ہوا ہمارا وہ 6.5 پہ. تو دیر بائی میننگ کہ ہم نے جو پالیسی ریٹ ہے اس پہ ہم نے کوشش کی کہ ڈکلائن، کیونکہ یہ اس سے سارا لنک آپ کا جتنی بینک بورنگ آپ کی ہے، سب سے بڑا تو گورنمنٹ خود بورور ہے. وی آر دا لارجسٹ بورور اف یو کمپیئر دی نمبرس. تو سب سے زیادہ ہٹ تو گورنمنٹ کے اپنے بجٹ پہ پڑتی. وہ ملک جو 1750 بلین 2018 میں ڈیٹ سروسنگ کر رہا تھا وہ آج قریباً 5000 ارب کے قریب پہنچ چکا ہے. تو وہ سب سے ہٹ تو زیادہ ہمیں پڑی ہے. اب یہ جو نمبر ہے یہ 6.5 سے پہلے یہ 12.2 پہ گئے، پھر کرٹسی کووڈ یہ 7 پہ آئے، ساری دنیا نے کٹیل کیا ریگارڈلیس آف انفلیشن ریٹ، اور اس کے بعد جو ہی کووڈ اوور ہوا تو انہوں نے 13.75 پہ چھوڑا، جو کہ ابھی 16% پہ پہنچ چکا ہے. اچھا، اس میں جو نمبر آپ جب کمپیئر کریں گے تو ہم نے جو اپنی یعنی انکریز ہمارے زمانے میں جو ہوئی اس کو بھی آپ کمپیئر کر لیں. یہ جو 8 مہینے ہے یہ 2.25% کی ہے. 13.75 پہ انہوں نے چھوڑا تھا، 16% ہے. ان کی بھی کمپیئر کر لیں، یہ 6.5 ٹیک اپ کر کے 13.7 پہ قریب 7% کی ان کی انکریز ہے. سو دیز آر دی کمپیریزن آپ کے سامنے ہے. اور پھر پالیسی ریٹ سے جو انڈسٹری میں مشکلات ہے، جو ٹریڈ میں مشکلات ہے، جو بزنس مین جو رو رہے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ اس کے اوپر پھر 2-3% ہوتا ہے. لیکن ہماری جو ہے اوبویسلی یو کانٹ جسٹ لائک ٹرکی، ان کی انفلیشن کو 60% کے قریب ہے لیکن انہوں نے 9% کر دیا ہے. بیکاز دے آر ناٹ ہوسٹیج ود اینی لینڈر، ایکسٹرنل لینڈر یا بائی لیٹرل یا ملٹی لیٹرل کوئی ان کے اوپر کنڈیشن نہیں ہے. ہماری یہ ہے کہ جی ہم نے انفلیشن کے ساتھ چلنا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری انفلیشن میں بہت بڑا کمپوننٹ امپورٹڈ ہے، بیکاز ہم 28 بلین کو تو ہم پیٹرول اور آئل امپورٹ کرتے ہیں. وہ سارے کا سارا آپ کے، اور دوسری طرف ہمیں ڈبل جیپٹی، ہمارا روپیہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ وہ ڈی ویلیو جس طرح ہو گیا کہ 104 میں میاں نواز شریف نے چھوڑا، پھر شاہد خاقان صاحب نے 114 پہ چھوڑا، اور آج وہ آپ کے سامنے کہ کدھر انہوں نے 189 پہ چھوڑا، اور پھر آج جو کھڑا ہے یہ. تو یہ اس کا پالیسی ریٹ کا از اے ویری امپورٹنٹ ٹول. لیکن ہماری کوشش ہے کہ اوور آل اس وشیس سرکل کو توڑیں، کیونکہ پہلے 6 مہینے تو پوری ایفرٹ یہ تھی کہ ہم کسی طریقے سے پروگرام واپس کریں. فرینکلی اسپیکنگ وہ ہم آگے چل کے اس کی بات کریں گے کہ کیا ہوا. سوشل سیفٹی نیٹس کا اگلی بیٹا، یہ اوبویسلی جو آپ کے غریب ترین بہن بھائی ہیں اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کا فرض ہے کہ ان کو لک آفٹر کریں. یہ پروگرام PMLN کے بیاپ پہ میں نے 2008 میں اس وقت کولیشن گورنمنٹ میں فلوٹ کیا تھا، نیشنل انکم سپورٹ فنڈ، اور 34 بلین بلو پرنٹ بجٹ میں بھی رکھا تھا، جو 13 مئی 2008 کو میں نے ہینڈ اوور کیا، جو کہ بعد میں نوید قمر صاحب نے اناؤنس کیا. وہ جو ہے بڑھتے ہم اس کو اپنے ٹینیور میں وی براٹ اٹ ٹو اباؤٹ 124 بلین. 20 بلین جو بیت المال اور اسپیشل PM کے پروگرام تھے اس کے اوپر تھا، تو ایکچولی 144 بلین تھا. ابھی اس کو انہوں نے کنسولیڈیٹ کر کے دے ہیو براٹ بیت المال کے اندر سب کچھ 364 بلین. تو اس میں ہم اس گورنمنٹ نے ابھی جو 22-23 میں جو انکریز کی ہے وہ 246 سے اٹھا کے 364 بلین پہ لے کے گئے ہیں. اس پہ انہوں نے نمبر آف فیملیز کو بھی بڑھایا ہے، اس پہ انہوں نے اسٹائپنڈ کو بھی بڑھایا ہے، اس میں انہوں نے بلوچستان کو اسپیشل فوکس دے کے ان کو بہت زیادہ انکلوڈ کیا ہے. اور یہ جو قریباً جو گورنمنٹ نے فلڈ ریلیف جو ہے کیش جو پرووائڈ کیا ہے تھرو ٹرانسپیرنٹ سسٹم یوزنگ دی بیسٹ ڈیٹا، وہ 70 بلین الون تھی. کوئی 19 بلین کے قریب NDMA کے ذریعے جو ریلیف گڈس کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. تو یہ آپ سوشل سیفٹی نیٹس کے حوالے سے دیز آر دی نمبرز وچ دا گورنمنٹ ہیز ڈن. اینڈ گورنمنٹ میرے نزدیک 1 سال میں بہت بڑا جمپ دیا ہے اس، اور اللہ اس کی جزا بھی دیں گے. 48% ہائر دین پریویس ایئر وین PTI لیفٹ. جی آگے چلیں. یہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن ہے جی.
کہ آخری کوارٹر میں پی ٹی آئی کی حکومت نے قریباً 6.4 بلین ڈالر جو ہے وہ ریزروز کو ڈپلیٹ کیا، اور اس گورنمنٹ نے چوتھے کوارٹر میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے 1.8 بلین اس میں کمی کی ہے. یہ میں اس کو مان رہا ہوں، لیکن آپ یہ مائنڈ میں ضرور رکھیں کہ جو بھی آپ کے فارکس ریزرو آپ کے پاس موجود ہے، آپ ویب پہ چلے جائیں، ہمارے ریزرو ور پیور. What we left in 2018, there was no Saudi deposit of 3 billion, there was no UAE deposit of 2 billion, there was no other similar items. So جو کہ پھر اسٹیٹ بینک میں پارک ہوئیں اور ہمارے ڈیٹ کا بھی حصہ نہیں ہے. I'm sure آپ میں بہت لوگ اس کو بہت کلوزلی فالو کرتے ہیں. You know the numbers. So یہ ہماری ایک پوزیشن ہے. ہمیں obviously اس کو ابھی بہت امپروو کر رہا ہے. We are working on this thing, اور انشاءاللہ آنے والے مہینوں میں یو ول سی کہ دس فسکل ایئر ول کلوز ایٹ اے ویری اچھے نمبر کے اوپر وچ از رسپیکٹیبل نمبر. آگے چلیں جی. یہ ہماری ڈیٹ اور لائبلٹی، پبلک ڈیٹ اینڈ پبلک ڈیٹ لائبلٹیز. بہت شوق تھا عمران خان صاحب کو ہر جلسے میں ہر ملک میں جا کے پاکستان کو بدنام کرنے کا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیٹ ٹریپ میں ہے، پاکستان جو ہے وہ کرپشن کی زد میں ہے. تو ساتھ یہ کہا جاتا تھا کہ پاکستان انویسٹ کریں. میرا خیال ہے کہ آپ دیکھیں سعودی عربیہ کی ان کی وزٹ ہو، ان کی یو اے کی ہو، ان کی اپنا امریکہ کی ہو، ان کی دوسرے ممالک کی ہو، یہ ان کا ایک ریٹورک تھا، اور ساتھ قوم کے ساتھ وعدہ کر کے آئے تھے کہ مجھے آپ الیکٹ کریں. وزیر خزانہ اسحاق ڈار دیگر وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں.